اس کو لکھو اور خانے کا اوپر لٹکا. جب اس کو خانے کا اوپر لٹکایا تو یہ جو ابو جہل جس کو آپ کہہ رہے ہیں عمرو بن ہشام اس کا نام ہے اور یہ ابو الحکم کے نام سے پہچانا ہے. اس کا نام کیا تھا؟ ابو الحکم. حکمت العلماء اس کی کنیت ابو الحکم دانیوں کا باپ. راجل الکلام شاعر تھا اور شاعری کی ساری بحر و ساری صنفوں کو جانتا تھا. شاعری کے سارے گن جانتا تھا. گھوڑے پر آیا اس نے دیکھا ایک بار پڑھا, 2 بار پڑھا, 3 بار پڑھا, 5 بار پڑھا. اس کی عقل جو ہے تھم رہے. اس نے کہا نہیں گھر نہیں جانے. قلم تو بات کو آئی اور اس کپڑے کے نیچے لکھا لیس ھذا من کلام البشر. یہ کسی بشر کا کلام نہیں, یہ کسی بندے کا کلام ہو سکتا نہیں. لیس ھذا من کلام البشر. اس نے لکھا جو دشمن مصطفیٰ بھی ہے, دشمن خدا بھی ہے, دشمن قرآن بھی ہے. میں سامنے لکھا کہ نہیں یار جو بھی ہے اپنی مخالفت اپنی جگہ پر, لیکن یہ کلام کسی بندے کا ہو سکتا نہیں. اس قرآن کے بارے میں قاضی فیصلہ دے, یہ مرزائی اس کو چھاپ لے, اندر بیٹھ کے چھاپ لے. نہیں 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 نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. مسلمان کٹ تو سکتا ہے لیکن قرآن کی حفاظت سے پیچھے ہو سکتا نہیں. تو بتا کہتا ہوں یار روٹی کی پوری ہو تمہارا تو حال اتنا تھا پہلے نہیں دیے جا رہے. مولوی صاحب آپ کدھر کو لے جا رہے ہیں, کدھر کو لے جا رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. کل میرا ایک دوست ہے, شاید اس کا نام ہے, اس نے مجھے فون کیا کہ میں ایک بات آپ سے شیئر کروں. میرا مقتدی ہے, 18 سال سے میرے ساتھ وہ پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے, میری خدمت کرتا ہے. اس نے کہا کہ میری ملاقات آپ سے نہیں ہوئی تو میں چاہتا ہوں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, بس وقت نہیں ملتا تو میں ٹیلی فون پر آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا یہ بتائیں. مجھے ایک جج صاحب ہے, سیشن جج, وہ کہتا ہے کہ میں نے 17 فیصلے دیے ہیں 295 سیکھے جس میں نے سزائے موت دی ہے. یعنی میں نے کسی کو معاف, میرے پاس کیس آیا اور سچا کیس ہے تو میں نے اعتراف کر دیا, میں نے گستاخی کی ہے, میں نے اس کو سزائے موت لے کے دی. 17 بندوں کو میں نے سزائے موت دی ہے اور اس کا تبادلہ بڑا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جیل میں ٹرائل ہو رہے تھے تو غازی ممتاز قادری نے پیغام بھیجا کہ جج صاحب میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں. میں آپ کو, آپ نے جو رسول اللہ کے گستاخوں کو اتنی سزائیں دی ہیں, کہتے میں نے کہا کہ یہ تو کانفیڈینشیل بات ہے, میں جیل میں کسی سے ملوں گا, کیمرے لگے ہوئے ہیں, سارا ریکارڈ میرا تو ہم تمام ہو جائے گا. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ مجھے پیغام آیا. ایک دن میں دل کیا میں اس کو ملی نا, میں سپرینٹ سے کہا میرا ایک پرسنل کام ہے تو وہ ذرا اسے کہنے اوپر یہ اس بیرک کے سارے کیمرے اور لائٹیں بند کریں, میں ممتاز قادری کو ملنا ہے کیونکہ بڑا ہائی پروفائل کیس ہے. اور اس نے کہا مسلم, اس نے سارا کچھ بند کرو ہے. کہ جب میں وہاں کمرے میں گیا تو وہاں اس کمرے سے خوشبو آئی. اللہ اللہ. اس نے کہا صاحب میری خواہش ہے کہ آپ کے ہاتھ چھوؤں, آپ جیسا جانتدار اور آپ جیسا عاشق رسول جج جو ہے جس نے 17 فیصلے دیے اور سب میرٹ پر دیے, رسول اللہ کے گستاخوں کو معاف نہیں کیا, میں آپ کے ہاتھ چھونا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا میں آپ کی کیا خدمت کروں, یہاں میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو
انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تو تم چھوڑو کھانا پینے کی باتیں چھوڑو، تم نے جس غلام نصیر کو مارا ہے، تم نے جو یہ افینس کیا ہے، جرم کیا ہے، یہ کام کیا ہے، تو رسول اللہ کی محبت میں کیا ہے، عشق مصطفیٰ میں کیا ہے، تو مجھے کوئی حقیقی بات بتاؤ، کوئی ایسی بات بتاؤ۔ اس نے کہا تم کیا بتاؤں، روز رسول اللہ کا دیدار ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر آپ مجھے یاد ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا، وہ جو آسیہ تھی نا مسیح، اس کو بھی سزائے موت انہی جج صاحب نے دی تھی، پھر سپریم کورٹ میں جا کے جج اس کو چھوڑ دیا گیا اور وہ کہا چلی گئی۔ اس نے کہا کہ اس طرح کے حالات ہو گئے تھے کہ ٹی وی چینل پر بیٹھ گئے لوگ بکواس کرنا شروع ہو گئے تھے، اور غامدی نے بات کیا وہ یہاں سے میرے غامدی ایک بندہ تھا، وہ پاکستان چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اس نے ٹی وی پر دنیا نیوز پر بیٹھ کر کہا کہ رسول اللہ کی گستاخی کوئی سزا قرآن و حدیث میں نہیں لکھی۔ حالانکہ ساری امت اس بات پر متفق ہے کہ سارے جرم معاف ہو سکتے ہیں، گستاخی رسول معاف نہیں۔ ایک بندہ معافی مانگ لے، بات مانگ لے، اس جرم کرے پھر معافی مانگ لے، جرم کرے پھر معافی مانگ لے، کہ یہ جرم ناقابل معافی ہے۔ اور ممتاز قادری کی اس ایگزام نے سب کی زبانیں بند کر دی کہ کوئی رسول اللہ کے گستاخ کی روایت میں بولنے سے بند ہو گیا۔ تو جہاں تک بات اب آئی ہے مبارک ثانی کیس، جانتے ہیں مبارک ثانی کیس کیا ہے جی؟ ربوہ کا چنیوٹ کا ایک بندہ، مرزائیوں کا، قادیانیوں کا مبلغ، اس نے تفسیر صغیر کے نام سے ایک تفسیر لکھی قرآن پاک کی، اور اس میں لکھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو باقاعدہ محمد الابا الرجالی کو ہے کہ اس محمد سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اور بے شمار قرآنی آیات حدیث علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ یہ جو کہا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، چھٹا پارا، اللہ کہتا ہے نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ تو سولی پر چڑھایا گیا، بل رفعہ اللہ علیہ، بلکہ اللہ اس کو آسمانوں پر اٹھا دیا، ولکن شبہ لہم، ان پر تو شبیہ ڈال دی گئی ہے، ان پر تو جناب والا شبیہ ڈال دی گئی ہے، تو شبہ میں پڑ گئے ہیں۔ کہا اللہ اکبر کبیرہ، اس نے کہا نہیں یہ سب بات غلط ہے، یہ اس نصیب میں لکھا ہوا ہے، یعنی قرآن نے تعریف کر کے اس کو چھاپا، اب اس کو بانٹ رہا ہے۔ پکڑا گیا کہ جناب یہ تم کیوں چھاپ رہے اور یہ تم کیوں بانٹ رہے؟ باقاعدہ کیس رجسٹرڈ ہوا، اس نے تسلیم کیا، وہ مٹیریل مواد برآمد ہوا، وہ تفسیر صغیر کے نام سے عدالت میں پیش ہوئی، سیشن جج نے فیصلہ دیا یہ تحریف قرآن جائز نہیں ہے، قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت نہیں ہے، اس کو سزائے موت ہوئی۔ پھر ہائی کورٹ میں چلے گئے، وہاں سزائے موت قائم رہی، پھر سپریم کورٹ میں چلے گئے، وہاں سزائے موت قائم رہی، اور پھر انہوں نے اسپیشل ریٹ پٹیشن کی جناب قاضی کی عدالت میں، قاضی نے کہا کوئی بات نہیں کہ جائز اجازت ہے، اور وہ اپنے چار دیواری کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ ایسا کر سکتا تھا۔ 1974 میں قادیانی کو کافر قرار دیا گیا بھٹو کی اسمبلی میں، اور ان قادیانیوں کی کتنی قوت طاقت تھی 1974 سے لے کر 1984 تک، اب اسمبلی کا ریکارڈ چیک کریں، انہوں نے ایک بھی بل پاس نہیں ہونے دیا، اسمبلی چلنے نہیں دی، اور وہاں ادب بچا کے رکھا۔ چنانچہ مجبوراً انسداد قادیانی ایکٹ کے نام سے ایک ایکٹ آیا، ایک آرڈیننس آیا، جس میں یہ ساری باتیں لکھی گئی کہ قادیانی نہ تبلیغ کر سکتے ہیں، نہ اپنی عبادت گاہ کا نام مسجد رکھ سکتے ہیں، نہ اپنی کتاب کا نام جو ہے وہ اس کو دے سکتے ہیں، قرآن کہہ سکتے ہیں، ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق، اور یہ مسلمانوں کا فرقہ، مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے، یہ کافر ہے، جس طرح ہندو کافر ہے، جس طرح سکھ کافر ہے، جس طرح بت کافر ہے، اسی طرح یہ مرزائی قادیانی کافر ہے، ان کا اسلام سے مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔
اور یہ آئین پاکستان کا حصہ بن گیا۔ ارشاد صاحب توجہ فرمائیں، آپ موبائل نہ چلیں، توجہ فرمائیں کہ قادیانیوں کو کوئی بندہ مسلمان کہتا ہے نا، ایک بندہ ٹی وی پر بیٹھ کر کہتا ہے اگر مجھے نے کہا کہ میں تو کلمہ پڑھتا تھا معاذ اللہ، وہ یہ کہہ کہ میں تو کلمہ پڑھتا تھا، جان بوجھ کے مجھے کافر قرار دیا۔ اور میرے بھائیوں دوستو، یہ جو قرآن شریف ہے نا، یہ جو دین اسلام ہے، جو شریعت ہے، جو ہمارا ایمان ہے، یہ ایمان کسی مفروضے پر قائم نہیں ہے کہ کسی مفتی صاحب کو خیال آیا تو انہوں نے ایسا لکھ دیا، کسی مجتہد کا اجتہاد اسلام نہیں ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت، قرآن کی ایک ایک سورت، قرآن کی ایک ایک حکم جو ہے وہ روز روشن کی طرح واضح اور کلیئر ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ میں آپ کی بات سناتا ہوں۔ اسرائیلیات ایک چیپٹر ہے اسلام کا، رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اگر اسرائیلیات میں تمہیں اہل کتاب سے کوئی بات ملے تو اس کو لے لو، لکھ لو اس کو۔ اس بنیاد پر وہ باتیں جو بنی اسرائیل سے نقل ہوئی وہ مفسرین نے اپنی تفاسیر میں لکھ دی، جیسے ہاروت اور ماروت کا قصہ ہے، جانتے ہیں کہ وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا